کیا بات ہو گئی ہے؟ راستے میں کچھ لوگوں نے حملہ کیا اور بانو کو تیر سے ہلاک کر ڈالا۔ ضرور حسن ابن علی کے ساتھیوں کا کام ہوگا۔ مر گئی؟ ہاں، دونوں تیر بانو کے دل میں لگ گئے۔ مارنے والے کو پکڑا ہے؟ نہیں امیر، لگتا ہے 2 بندے تھے اور دونوں بھاگ گئے ہیں۔ تمہیں اس کا بے جان بدن دیکھنا غم زدہ نہیں کرے گا؟ کیا کہوں؟ میں نے مردہ لاشیں بہت دیکھی ہیں، اب اس کے بعد اور زیادہ دیکھو گے۔ ہاں، میں صرف اپنی لاشیں کا سوچتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ میرا لاشا؟ ہاں، آپ کا لاشا بھی، آپ کا لاشا بھی دیکھ کے مجھے غم ہوگا۔ بیچاری کتنی آرزو مند تھی، اپنی آرزو نہ پا سکی، تمہاری خلافت نہیں دیکھی۔ ہاں، بیچاری، اس محل میں صرف اسی کو ایسی آرزو تھی، اور میں؟ ہاں، آپ کو بھی آرزو ہے، لیکن آپ بھی نہیں دیکھ سکو گے۔ وہ آئے اور مجھے اپنے باپ کا محل دکھائے۔ یہ عورت کون ہے؟ اشعث کی بیٹی، وہی جس نے حسن ابن علی کو زہر دیا۔ آگے آؤ، دیکھتے ہیں۔ اے بڈھے، تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ مجھے اس طرح سے بات کرو؟ میں یزید ابن معاویہ کی بیوی ہوں، میں جادہ ہوں۔ چلو اٹھو، میری تعظیم کرو، آؤ مجھے سجدہ کرو۔ یہ لڑکی تو پاگل ہو گئی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے جانتی ہو؟ تمہیں؟ نہیں جانتی۔ میں ہوں معاویہ۔ معاویہ؟ میں کسی ایسے نام والے کو نہیں جانتی ہوں۔ نہیں، میں صرف یزید کو جانتی ہوں۔ یزید کو جانتی ہو؟ ہاں، میں یزید کو جانتی ہوں۔ کاٹنے والے بدشکل کتے، تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ مجھ سے ہم کلام ہو؟ کیسی بے وقوفی کے سوال کر رہے ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ میں اپنے شوہر کو نہ پہچانوں؟ جاؤ میرے شوہر کو اطلاع کرو، کچھ خواہشیں ہیں جو میں اس سے بیان کرنا چاہتی ہوں۔ یزید سے کیا چاہتی ہو؟ وہی کوزہ۔ کوزہ؟ وہی کوزہ جسے ابا محمد نے پیا ہے۔ چاہتی ہوں کہ میں بھی اس سے ایک گھونٹ پانی پی لوں۔ میں بہت پیاسی ہوں۔ دیوانی ہے۔ دیوانی؟ دیوانہ تو ہے کہ جو مجھے نہیں پہچانتا۔ ابھی تیری موٹی موٹی آنکھیں نکال لوں گی۔ بانو، اٹھ جاؤ۔ طے تھا کہ تم کوزہ لاؤ گی اور میں اس کوزے میں زہر ملاؤں گی۔ نکالو، کہاں چھپا رکھا ہے وہ کوزہ؟ مجھے دے دو، میرا مستقبل اسی سے وابستہ ہے۔ دیکھا، سو رہی ہے، وہ بھی ایسے موقع پر جب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کا کام تمام کر دوں۔ آنکھیں کیوں نہیں کھولتی؟ بتا، زہر کہاں ہے؟ میں نے تیرے دیے ہوئے تحفے کو ہاتھوں میں لیا اور گھر پہنچی اور انتظار کرتی رہی۔ کافی دیر اس کونے میں بیٹھی رہی اور حیرت سے اس تحفے کو دیکھتی رہی۔ تبھی میں نے یزید اور معاویہ کو دیکھا کہ فاقرہ لباس پہنے ہوئے ہیں،
میرے استقبال کو آئے ہیں، میرا ہاتھ چوم رہے ہیں۔ اس تحفے میں میں نے جہنم کو بھی دیکھا کہ جس کا دروازہ میرے لیے کھلا ہوا ہے۔ جہنم! میں نے سنا ہے کہ معاویہ کے پاس جنت ہے جو عمل کی جزا میں دے دیتا ہے۔ خدا کے لیے تم مجھ سے پوچھو کہ مجھے اپنی جنت میں جگہ دے گا؟ اور جبکہ میں نے اس کی اتنی خدمت کی ہے تو کیا وہ اپنی جنت میں مجھے جگہ نہیں دے گا؟ میں نے خدا کی جنت کے بدلے معاویہ کی جنت خریدی ہے۔ کیوں، کیا میں نے اچھا سودا نہیں کیا؟ میں دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ ابا محمد نماز میں تھے۔ میں منتظر رہی دیر تک۔ وہ کمرے سے نکلے اور میں کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں نے زہر کو کوزے میں ڈالا اور باہر آ گئی۔ یزید کیوں نہیں آ رہا؟ میں بےتاب ہوں۔ لیکن اس عورت نے کہا تھا کہ یزید مجھے اپنی بیوی بنائے گا، لیکن جھوٹ کہا تھا۔ میں نے اسے شوہر کے طور پر انتخاب کیا تھا اور اب طلاق دیتی ہوں۔ یزید دیوانہ اور بدشکل ہے، اور یہ دونوں صفات اسے ورثے میں اپنے باپ سے ملی ہیں۔ جب معاویہ بستر مرگ پر تھا اور اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا تو یزید خوشی سے کود رہا تھا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا ایسے شخص پر جو اپنے باپ کی موت پر خوشیاں منا رہا ہو اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ یا مجھ جیسی جس نے اپنے شوہر کو زہر دیا ہے امید رکھی جا سکتی ہے؟ وہ بھی ایسا شوہر جو عالم کا سردار تھا، جس نے معاویہ کو اپنی غلامی کے لیے بھی قبول نہیں کیا۔ میں کونے میں چھپی ہوئی تھی جب حسن ابن علی آئے، بہت پیاسے۔ انہوں نے کوزے سے ایک پیالہ پانی پیا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ زہر کوزے میں ڈالا۔ کاش میں اس پانی کو خود پی لیتی اور ہلاک ہو جاتی۔ اور اس وقت مردوں کے محل میں معاویہ یزید کی موت کے ساتھ اس کنیز کی ہم سفر ہوتی۔ سخت ہے، بہت سخت ہے، بہت گرم ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ اندھیرا پھیل رہا ہے؟ بدروحیں آگے بڑھ رہی ہیں اور مجھے بلا رہی ہیں۔ مجھے ان کا جواب دینا ہے۔ اگر دیر ہو گئی تو میں ان کے قافلے سے رہ جاؤں گی۔ ٹھہرو، میں آ رہی ہوں، رکو، رک جاؤ، میں آ رہی ہوں، رکو۔ اسے شہر سے باہر کر دو۔